بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے شفاعت کی بعض صورتیں، دجال کس طرح نکلے گا، کس طرح اس کا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا، ان تمام چیزوں کو ہم نے سماعت کیا۔ آگے اس درس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایمان و کفر کا بیان بہت اہم موضوع ہے۔ یہ ایمان یہ ہے کہ اللہ و رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ و رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے۔ یقین بھی کرے اور دل سے کیا جانے؟ سچ جانے۔ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار کرے کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اسلام کی بات ہے، ایسی بات کا انکار کرے کہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی بات ہے، تو یہ کفر ہے۔ جیسے قیامت کا انکار کرنا، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہ جاننا، یا قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھنا۔ یہ تمام چیزیں واضح ہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ یا کعبہ، قرآن، یا کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنا، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، ہلکا سمجھنا، گرا ہوا سمجھنا معاذ اللہ سنت کو، کہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، شریعت کا حکم کا مذاق اڑانا، اور ایسے ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ اقرار مطلب زبان سے اظہار کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اس چیز کو بھی ضروری ہے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو۔ لیکن مجبوری کی صورت میں شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے۔ وہ مجبوری کس طرح کی ہے آگے سماعت کرتے ہیں ہم۔ مثلا منہ سے بولی ہی نہ نکلے، کوئی گونگا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ تو اس کے لیے رخصت ہے۔ یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی حصہ کاٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے اور ثواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکلے گا کافر سمجھا جائے گا، اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا، دل سے نہیں کہا۔ اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کو کرے گا کافر سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے رخصت کی بات بتائی کہ کب انسان جو اقرار کرنا ہے اس سے اگر وہ نہیں کرے گا تو معاف ہے۔ سب سے پہلی صورت انہوں نے کہہ دی کہ ایک تو گونگا شخص سے اگر وہ نہیں کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے وہ کلمہ۔ دوسری بات کہ اگر ایسے لوگوں کے درمیان وہ پھنس جائے کہ وہ اس کو گھیر لے اور دھمکی دے یقینی طور پر کہ تو اگر مثلا ہمارے دھرم کا نعرہ نہیں لگائے گا تو تجھے قتل کر دیں گے یا تیرے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، یا تو اپنے دھرم کو برا نہیں کہے گا تو ہم تیرے ساتھ ایسا کریں گے، تو اپنی جان بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے بالکل اجازت دی ہے کہ ایسے جاہل لوگوں سے جو نہ ان کے دھرم کے بارے میں جانتے ہیں، نہ انہوں نے اسلام کی بہترین باتیں پڑھی ہے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، اور ان کے دلوں میں جاہل لوگوں نے دھرم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بغاوت پیدا کر دی ہے، اور ایسے لوگوں میں اگر تم گھر جاؤ تو ان کی بات ماننے میں کیا ہے؟ عقل مندی ہے، سمجھداری ہے۔ ہاں لیکن دل سے اس چیز کو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ اور آخر میں کہا اگر اس پر بھی عمل نہ کرو تو یہ اور بہتر ہے، لیکن جان بچانے کے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ صرف مجبوری کی صورت میں، یہ بھی آگے کہہ دیا، مجبوری کے علاوہ اگر کسی سے کبھی بھی کوئی اس طرح کا فعل ظاہر ہوگا تو اس پر اس کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ اسی طرح کوئی سلیب گلے میں لٹکا لے، جس طرح عیسائی لگاتے ہیں، یہودی لگاتے ہیں، یا ہندو لوگ بسا اوقات برہمن ہوتے ہیں وہ اپنے گلے میں ایک تاگا ڈالتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی ظاہری چیز جو اس دھرم کے لوگ ہی کرتے ہیں، اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا۔ یا کوئی مثلا مورتیاں جس کو ہندو لوگ پوجتے ہیں اس کے آگے کوئی سر جھکا رہا ہے، یا مورتیوں کے آگے کوئی مثلا
اگربتیاں لگا رہا ہے یا پھول پیش کر رہا ہے تو اس پر بھی حکم کفر کا لگے گا۔ تو یہ چند اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ سن لیں گے تو کفر و ایمان کی ایک بہت بہترین چیزیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔